بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحال زندگی جینے کا راز، غصہ چھوڑو اور برداشت کرنا سیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، اگر ہم سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہے۔ ہر کسی کی زندگیوں میں خوشیوں سے زیادہ تکلیف اور غم و فکر کے آثار نظر آتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اس غم و فکر کا سبب کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے آج میں پریشان ہوں، فلاں کی وجہ سے آج میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آخر اس کی پریشانی غم و فکر کی وجہ صرف دوسرے ہیں، کیا وہ خود اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ آج آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں اور یاد رکھ لیں کہ ہماری ہر غم و فکر اور پریشانی کے پیچھے دوسروں سے زیادہ اس میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس بے چینی اور اضطراب کے ذمہ دار دوسروں سے زیادہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا سب سے آسان جواب یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر نافذ نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نمونہ بنانا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پوری زندگی کے لیے اسوہ و نمونہ ہیں۔ آج ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت بے چین و مضطرب رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے ہیں۔ ذرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو یاد کیجئے اور اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں اور نہ ہی اپنے معاملات کو سلجھاتے ہیں۔ بات بات میں غصہ میں آ جانا، چھوٹی بات کو بات کا بتنگڑ بنا لینا، معمولی نوک جھوک کو اپنی ناک کا مسئلہ سمجھ کر آپس میں الجھ جانا، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہ کرنا، یہی وہ سب خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں چین و سکون نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اسلامی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ہم میں سے کسی کو ذرا برابر بھی غصہ نہیں آتا، اور ہم سب سے یہ ساری چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہمارا کوئی رشتہ دار کچھ کہہ دے یا کر دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں نماز نہ پڑھے تو ہمیں ذرا برابر بھی غصہ نہیں آتا، مگر یہی اولاد و بیویاں اگر ہماری بات نہ مانے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ الغرض دین اسلام کے خلاف ہر کام کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تیار نہیں ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، اپنے بڑے بھائیوں بہنوں اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ برداشت کر کے عفو درگزر سے کام لینا اور غصے میں نہ آنا نیک لوگوں کی صفت اور پہچان ہوتی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برداشت کرنا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو پسند بھی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عبد القیس سے کہا کہ تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک برداشت کرنا اور دوسری سمجھداری۔ سبحان اللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور ہمیں یہ سکھا رکھا ہے کہ جب تک ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تب تک سماج و معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ شیطان نے ہمیں یہ سکھا اور بجا رکھا ہے کہ جب تک ہم غصیلے مزاج والے نہ بن جائیں تب تک لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم سے کوئی ڈرے گا، اور بات بات میں غصے میں آنے کو ہم بہادری سمجھتے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ بات بات میں غصے میں آ جانا اور برداشت نہ کرنا بے وقوفی اور بزدلی کی دلیل ہے۔
عرب کے لوگ بھی برداشت نہ کرنے اور غصے میں آنے کو بہادری سمجھتے تھے، مگر رہبر کامل اور محسن انسانیت نے اعلان کیا کہ اے لوگو سن لو، بہادر وہ نہیں جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر اور طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلوان، طاقتور اور بہادر وہ انسان نہیں ہے جو اکھاڑے یعنی کشتی کے میدان میں کسی کو اٹھا کر پٹک دے یا پھر کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان اور اصلی طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو پہلوانی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کشتی کھیل رہے ہیں اور یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ شخص وہ آدمی ہے جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، چنانچہ ایسا انسان اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا۔ گویا غصے کو پی جانے والے انسان نے تینوں کو پچھاڑ دیا۔ دیکھا اور سنا آپ نے کہ اصلی مردانگی اور بہادری کسے کہتے ہیں۔ اصلی مردانگی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، بلکہ اصلی بہادری تو ہے کہ ہمارے اندر غضب اور غصے کو قابو میں رکھنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت و قابلیت ہو۔ ذرا اپنے کردار کو سامنے رکھ کر اپنے نبی جن کے ہم نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار کا بھی جائزہ لیجئے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے غصے میں ہر وقت رہا کرتے تھے جس طرح ہم اور آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے سخت رویوں اور تقلید حرکتوں پر بھی مسکرا دیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا کنارے بہت ہی زیادہ موٹے تھے۔ اچانک ایک بدو پیچھے سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنا زور سے کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر نشانات پڑ گئے، اور پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے صحابہ کو حکم دو کہ مال غنیمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اور پھر مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو اس کو بھی مال دے دو۔ دیکھا میرے دوستو کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو انسان کی سختی کو مسکرا کر برداشت کر لیا۔ اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پھول سے دینا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ غصے کا جواب غصے سے دینا عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی اور جہالت ہے۔ آئیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برداشت کرنے کی عادت و خوبی پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم سب عقل کے ناخن لیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے عورت، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا چل ہٹ، مجھ سے دور ہو جا، مصیبت مجھے پہنچی ہے یا تجھے؟ ذرا غور کیجئے کہ وہ خاتون کسے کہہ رہی ہے اور کتنے سخت لب و لہجے میں جواب دے رہی ہے، مگر قربان جائیے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار اور رویے پر کہ آپ نے خوشی و بخوشی اس کے سخت رویے کو برداشت کر لیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب کسی نے اس عورت سے کہا کہ تجھے کچھ معلوم بھی ہے؟ جو نصیحت کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو ان کو پہچان ہی نہ سکی۔ چنانچہ وہ عورت یہ سن کر سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غم و غصہ کی وجہ سے میں آپ کو پہچان نہ سکی، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ اب میں آئندہ سے و بقا نہیں کروں گی اور صبر سے کام لوں گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اسی وقت سے کرنا چاہیے۔
آپ نے دیکھا میرے دوستوں کہ ایک عورت نے کس طرح سے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت لب و لہجے میں مخاطب کیا، مگر آپ نے اس کی سختی کو بھی جھیل لیا، جسے کہتے ہیں برداشت کرنا اور عفو درگزر سے کام لینا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کہہ دے تو ہم سب فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غیظ و غضب میں آ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل سلجھنے کی بجائے اور الجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور سکون لائف سٹائل جینا چاہتے ہیں تو پھر اس سنت کو آج ہی گلے لگا لیں۔ لیجیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چھوڑ دیجیے اور اینٹ کا جواب پھول سے دینا سیکھ لیجیے، کیونکہ برداشت ہی ایک ایسی چیز ہے تو اپنا کر کے ہم اور آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ برادران اسلام، اس غصے کی وجہ سے نہ جانے ہم نے کتنے رشتہ داروں کو پامال کر رکھا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اس غصے کی وجہ سے کئی لوگ اپنے ہنستے کھیلتے زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس غصے کی وجہ سے سماج و معاشرے میں طلاق و خلا کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اسی غصے کی وجہ سے سماج و معاشرے میں کسی کا قتل کیا جاتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے جھوٹ و چغلی، بغض و حسد، کینہ و کپٹ، گالی گلوچ، مار دھاڑ و خون خرابہ جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ الغرض، غصہ ایک ایسی بری صفت اور آگ ہے کہ جس کے اندر بھی یہ آ جائے وہ خود اس آگ کے اندر جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لو، یہ غصہ دین و دنیا دونوں جگہ کے لیے بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ جہاں اس غصے کی وجہ سے ایک انسان اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیتا ہے، وہیں پر اس غصے کی وجہ سے انسان کی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان غصے میں آتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کو کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثلا غصے کی وجہ سے ایک انسان کو ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے خطرناک اور موذی مرض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں برداشت کرنے کی تلقین کی گئی۔ رب العزت نے بدسلوکی کا بدلہ حسن سلوک اور غصے کا بدلہ نرمی سے دینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھ لو، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دور کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے پھر وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ دلی دوست، اور ایسا کرنا انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اور ایسا کرنے کی صرف انہی کو توفیق ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ سن لے رب کا فرمان کہ غصہ آنے پر برداشت کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جگر و کلیجہ چاہیے۔ آج ہمارے آپسی معاملات اتنے الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصے کا جواب غصے سے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، ورنہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم اور آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور غصے کا غصے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی سوچ ایک شیطانی سوچ ہے، اور یہ غصہ بھی تو شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آگے رب العزت نے شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غصہ آنے پر اسی بات کی تلقین کی، جیسا کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا اور ایک شخص دوسرے شخص کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ و لال ہو رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ فوراً دور ہو جائے، اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ پتہ یہ چلا کہ غصہ ایک مضمون شے ہے جس کے اندر سوائے شر و نقصان اور کچھ نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے رہبر انسانیت اپنے اصحاب کو بار بار غصے سے دور رہنے کی تلقین کرتے اور یہی کہتے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کوئی نصیحت کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ وہ آدمی بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ مجھے نصیحت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ تو غصہ نہ کر۔ ناظرین، اب آخر میں رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ، تو ہم سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔